السلام علیکم۔ مسائل 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 مسائل، ٹینشن سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں پاکستانی، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ طیب بھائی کیسے ہو؟ دعائیں آپ سنائیں، بڑے دنوں بعد نظر آئے ہیں۔ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے پاکستانی قوم۔ پاکستانی قوم کو دو اصطلاحات سے نواز دیا گیا ان سیاستدانوں نے، چور اور نااہل، دو ڈیفینیشنز متعارف کروا دی گئیں، اور پاکستانیوں کے مسائل بدستور قائم۔ کیا ایسا پوائنٹ مارکنگ اور اپنی ایفیشنسی ظاہر کرنے کے لیے ہے، یا واقعی اس میں حقیقت ہے؟ یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو چینی اور آٹا کی رپورٹ آئی، کس کو سزا ملے گی، کب ملے گی، کوئی نہیں جانتا۔ ساہیوال کا واقعہ ہو گیا، سزا مل گئی، ویڈیو ریکارڈنگ ہو گئی، کوئی نہیں جانتا۔ اپوزیشن حکومتوں کے ایک دوسرے پہ تیز وار، زہر میں بجھی ہوئی تلواروں سے بھی زیادہ تیز وار، مگر ان کی آپس میں مفادات کے تحت چامگوئیاں اور اندرونی سیٹنگ، اس کا نام کیا ہے، بچھڑی سہیلیوں سے بھی زیادہ۔ سیاست میں کوئی بھی فیصلہ حتمی نہیں، کوئی بھی بات حتمی نہیں، کوئی بھی بیان حتمی نہیں۔ منافقت اور مفادات کے حصول کے لیے لڑائیاں، ایسی لڑائیاں جو کہ گلی محلوں کی عام عورتیں، جو ان پڑھ جاہل عورتیں کرتی نظر آتی ہیں، ایسی ہی لڑائیاں پاکستانی قوم و دستور اپنے انصاف کے لیے، اپنے بنیادی حقوق کے لیے ایسے دیکھتی ہے جیسے یتیم کا بچہ اپنے جو خوشیاں ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا چکن اتنا مہنگا ہو گیا عید پہ، اور برائلر ایسوسی ایشن کے ساتھ مذاکرات کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم سستا نہیں بیچ سکتے۔ وزیر صنعت و تجارت بے بس نظر آئے۔ اب نان بائی افراد جو ہیں وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، نان اور روٹی مہنگی کی سوچی جا رہی ہے۔ ابھی گندم کل ہی آئی ہے تو گندم بھی غائب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جو میلز مالکان ہیں وہ احتجاج کرتے نظر آتے ہیں، اور کبھی کچھ وزیر خوراک اور وزیر صنعت و تجارت جو ہے وہ خوراک کے فقدان کو کنٹرول کرنے سے کیسے نظر آتے ہیں۔ ریکارڈ ہم نے گندم کے ذخائر جمع کر لیے، پر اتنی گندم گئی کہاں سے کہ اب فقدان نظر آنا شروع ہو گیا۔ ابھی تو گندم کا سیزن چل رہا ہے، تو کبھی چیزیں مہنگی اور گندم مہنگی، تو کبھی کچھ مہنگا تو کبھی آٹا مہنگا، یہ چیزیں ابھی آنی شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی دیکھا جائے تو پٹرول سستا ہوا ہے، پٹرول جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے مارکیٹوں سے غائب ہو گیا۔ ایک کرائسس کے بعد دوسرا کرائسس، دوسرے کرائسس کے بعد تیسرا کرائسس، اور لا اینڈ آرڈر تو پھر ویسے ہی غائب ہے۔ تو اوپر سے کرونا کی کنڈیشنز، تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا سیاست جو ہے وہ صرف ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگا کے خود کو بری ذمہ کرنے کا نام ہے؟ ایک انسان کا لوٹنے کا طریقہ اگر یا مفادات حاصل کرنے کا ایک اس مختلف ہے، تو دوسرے کا اس سے مختلف، تیسرے کا اس سے مختلف، چوتھے کا اس سے مختلف۔ اور سیاست میں جتنا اس کا نام کیا ہے، اتنا ایج ہوتا ہے، بغیر کرپشن کیے بھی خربوں روپیہ کمایا جا سکتا ہے، صرف اپنے اختیارات کی غلط استعمال کر کے، یا کسی کا ایجنٹ، بیرونی طاقت کا ایجنٹ بن کے۔ ابرار ہاشمی صاحب تھینک یو فار ویونگ می، یا کسی بھی مختلف شخصیات کو پرکھتے ہوئے بہت کچھ کمایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ واٹ از دس۔ پاکستانی قوم 70 سالوں سے سوئی ہوئی ہے، کیونکہ بنیادی حقوق نہیں ملے، اور اتنی ڈپریس قوم ہے، اور یا یہ ڈپریشن میں ہے یا مایوس ہے۔ اور جس ملک کا لا اینڈ آرڈر بیٹھ جاتا ہے، وہاں کی قومیں بھی بیٹھ جاتی ہیں، ترقی کی منازل بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ قومیں ڈپریشن کی وجہ سے ان کو یہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ امریکہ میں ایک شخص کی ہلاکت سے، سیاہ فام کی ہلاکت سے، ایک شخص کی ہلاکت سے پورے امریکہ میں مظاہرے شروع ہو گئے، پورے یورپ میں مظاہرے شروع ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی پولیس والا قانون کو ہاتھ میں لے۔ اور جیسے کہ میں نے اپنی سابقہ ویڈیو میں بھی بیان کیا
کہ مشرف کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کیا ٹرمپ کے لیے خطرہ ہیں، امریکہ کے لیے خطرہ ہیں، یا ٹرمپ جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دے کے خود مذاق کا باعث مان رہا ہے اور اس کی عوام اس کے خلاف ہونے جا رہی ہے. اور اس کے بعد پولیس ریٹائرڈ آفیسر کی شٹ اپ کال آ گئی سٹنگ پریزیڈنٹ کو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم نے کیسے بولنا ہے. مگر وہ تو امریکہ ہے، ادھر کی قوم بھی سمجھ چکی ہوئی ہے کہ ٹرمپ ان کا ایک چٹکلا ہے جو حقیقت میں سینسیبل پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. حقیقت میں وہ بھی ایک پکڑی تکڑی چیز ہے جس کو سیاست میں کود پڑی اور اس کو لے آئے. جبکہ جو انسان کے بولنے کے حوالے سے جس میں سیلف کنٹرول نہ ہو، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے جو بات کی ہے اس کا ڈیفینڈ کرنا کتنا مشکل آ جائے گا یا میں مزاح کا باعث بن جاؤں گا، وہ پھر بھی لگاتار ایسے بیانات دے تو اس کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے لیے ایک قوم کو ایک بڑا لطیفہ بنا کر ثابت کر رہا ہے. جبکہ دیکھا جائے تو انسان کے جب قائد اعظم محمد علی جناح اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ رہنمائی کے حوالے سے بہت اچھے لیڈر تھے. کبھی بھی کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالتے تھے جو حقائق سے پرے ہو اور جس کو شاعرانہ طرز سے بات نہیں کرتے تھے، جیسے کہ بڑے بڑے دعوے کر دینا یا تاروں کو توڑ کے لے آؤں گا جیسے عاشق محبوبہ کو یہ دعویٰ کرتا ہے. بلکہ ایک بیلنس اور اسٹرگلنگ لیڈر تھے قائد اعظم، اور کبھی بھی قوم کا احساس ان سے ایک لمحہ کے لیے پرے نہیں گیا، بلکہ قوم کے احساس میں اپنی جان گنوا دی، اپنی صحت گنوا دی اور ہمیشہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان بنانے کے لیے اسٹرگل کرتے نظر آتے ہیں. اور 1 روپے کا بینیفٹ نہیں. مس فاطمہ جناح کے بیٹے کے لیے چیئر جو لائی گئی وہ بھی کہا کہ فاطمہ جناح خود پیسے دے، یہاں اس چیئر پہ بیٹھنے کی اہل نہیں ہے. یہ تھے اور چائے پینے کے لیے آئے تو کیا چائے یہ گھر سے نہیں لے کے آ سکتے، گھر سے نہیں کھا پی کے آ سکتے جو ادھر ہم یہ کوئی پرلطف دعوتوں کا یہاں پہ انتظام کریں یا چائے پلائیں. تو گریٹ لیڈر کی سوچ بھی گریٹ ہوتی ہے، دعوے گریٹ نہیں ہوتے، ان کی سوچ گریٹ ہوتی ہے اور اس پہ امپلیمنٹیشن کروانا، یہ 2 بڑے کام ہوتے ہیں. پاکستان میں نہ تو قوانین پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اور دعوے بڑے بڑے. اور جبکہ ہمارا اسلام جو بتاتا ہے کہ جو مومن ہے وہ تانا دینے والا نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہتا کہ تانے نہ دیے جائیں، عیب نہ گنائے جائیں، مگر یہ جو ان کا سیاست ہے وہ انہوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ ڈلیور کچھ نہیں کرنا، صرف اور صرف باتوں کے ذریعے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے. جبکہ اپنی پرفارمنس اتنی اونچا کوئی کبھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے لوگ یہ انالیسس کر سکیں کہ واقعی یہ ایک اچھا لیڈر ہے. اور اسی سے ہمیں امیدیں وابستہ کرنی چاہیے. اور دوسری چیز یہ جو میں دیکھتا ہوں خرابی سب سے بڑی کہ سیاست صرف کھینچا تنی اور ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے کا نام رہ گیا ہے. جہاں تک کہ اگر ایک سٹنگ منسٹر اگر ٹھیک ہے حقوق نہیں دے پا رہا مگر ملاوٹ معافی عام، لا اینڈ آرڈر کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں. لا اینڈ آرڈر آپ کے نہیں ٹھیک، لوگ قوانین نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے، بلیک میل حکومت ہونے کی وجہ سے جیسے مرضی قیمتیں بڑھا دیں، جیسے مرضی فقدان پیدا کر دیا ہر چیز کا، جیسے مرضی قانون کو ہاتھ میں لے لیا. ایون آپ بازار میں جاتے ہیں تو کنفیوز پاکستانی قوم جاتی ہے. دودھ میں ملاوٹ، سبزیوں میں جو ہے وہ گندے پانی والی سبزیاں، پھر اگر فروٹ آتے ہیں تو اس میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے انجیکشن، پھر کیا 2 نمبر ادویات، کیا نہیں ہو رہا ادھر. تو ایسے میں قوم مینٹلی طور پہ بھی ڈسٹرب اور ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی بیمار اور ویسے بھی جو روحانی طور پہ بھی بیمار، کیونکہ ان کے لیے اتنی خدا سے یہ ناامید ہو جاتی ہے کہ پھر ان کو خدا کی ذات بھی ہوتے ہوئے بھی نہیں نظر آتی. یہی وجہ کہ آج کا مسلمان خدا پہ توکل کرنے کی بجائے ظاہری اسباب پہ توکل کرتا ہے اور پھر ایسے میں ایسے لوگوں کو کی چاپلوسیاں کرتا ہے جو حقیقت میں معاشرے کی تباہی کا باعث ہوتے ہیں اور ان کو حقیقت کو پروان چڑھاتا ہے. اور آج کل یہ ہو بھی رہا ہے اور ایک اچھی شخصیت معاشرے میں نظر نہیں آتی سیاست میں، اسی لیے کہ کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ سیاست اچھوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے جو تانے مینے دینا جانتے ہیں، جو لڑنا جانتے ہیں، جو بحث و مباحثہ کرنا جانتے ہیں، جو لوگوں کو بیوقوف بنانا جانتے ہیں، یا جو قتل و غارت کرنا جانتے ہیں، جو قانون کو کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھی کہیں کہ ہم سب صحیح ہیں اور سب کے پرفارمنس کے دعوے بڑے بڑے، پاکستان بدستور، مسائل کا شکار. یہاں پہ بھی
چیزوں میں ملاوٹ مافیا کا راج، پھر اس کا نام کیا ہے، فقدان کے حوالے سے جو اشیاء خورد و نوش کے مافیا کا راج، جس طرح مرضی چیزوں کو اپنی مرضی سے جادوگر کی طرح غائب کر دیں، ادھر ناانصافیوں کا راج، ظالم طاقتور شخصیت کا راج، جبکہ قوم بد دستور پسی ہوئی اور اس کو اپنے گن اور سانسیں گنتی ہیں، جبکہ امیر لوگ اپنے بینک بیلنس کے ذریعے آسائشوں کے سامان خریدتے نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا اقتدار حاصل کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتا، اقتدار کے پیرامیٹر اور معیارات پہ پورا اترنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے، جبکہ ایسے میں جو خدا کی بارگاہ میں حساب کتاب ہے اس کا سلسلہ علیحدہ سے ہوتا ہے، اور اس میں جو پنشمنٹ انسان کو ملتی ہے، کیونکہ ہر کسی کو اپنے نگراں کو اپنے متحد کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ تو جبکہ یہ دیکھا جائے تو نان سیریس ایٹیٹیوڈ آف پاکستان پولیٹیکل لیڈر صرف 5 سالہ پریس کانفرنس کر کے خوش ہو جاتے ہیں اور میٹنگ بلا کے خوش ہو جاتے ہیں، صرف یہ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کو پروٹوکول مل رہا ہے، میڈیا ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ان کی چھوٹی سی بے معنی بات پہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو ہدف تنقید اگرچہ بنایا جاتا ہے پھر بھی ان کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ ان کا کسی نہ کسی طرح باتوں میں ذکر ہو رہا ہے۔ مگر حقیقت میں یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں پرفارمنس کے حوالے سے ایک بڑے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہیں کہ پرفارمنس پہ توجہ نہیں رہتی، اور خوش فہمی کا شکار حکمران مست ہاتھی کی طرح 5 سالوں میں جو قوم کی ترقی کے جو گراف کو ستیہ ناش کر کے جب جاتے ہیں، تو ایسے میں نئے کی انٹری ہوتی ہے، نئے کو، اور پھر جو پرانا جاتا ہے تو پھر وہ چٹکلے بتاتا ہے، اور یہ تنقیدوں، اور اس طرح پاکستان کی سیاست میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے، جو حکومت ہوتی ہے وہ جو ہے پرفارمنس کے حوالے سے، ڈیلیورنس کے حوالے سے جو ہوتا ہے بالکل ناکام نظر آتی ہے اور ناکام تصور کی جاتی ہے، اور جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے دعوے اچھے تصور کیے جاتے ہیں، مگر جو ہی جس کی حکومت دوسرے کی ہوتی ہے وہ آتی ہے تو پھر وہ ناکام وہ کامیاب، لہٰذا اور ہر آنے والے حکمران کو برا تصور کیا جاتا ہے، سابقہ حکمران۔ میں یہ نہیں کہہ رہا پی ٹی آئی بڑی آئیڈیل حکومت چل رہی ہے یا بڑا اچھا سسٹم ہے، ویسے بائی دا وے بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کرائسس پہ کرائسس، اور اس طرح یہ ملک کی بینڈ بجاتے ہیں کہ نیا آنے والا مزید کرائسس پیدا کرتا ہے، تو پھر پہلے والے ان کو اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بڑی مثالی 2 سال کا گزر گیا، جبکہ ادھر 15 ہزار روپے والوں کو بے روزگار کر دیا گیا، اب اسٹیل میل جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، کیا حال ہے اللہ بھائی، تو اور 36 لاکھ روپیہ پر پرسن دیا جا رہا ہے، 9,000 سم تھنگ کو نکالا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی طیارہ حادثہ ہوا اس کی بھی کیسے ہیں آپ، اور رپورٹ جو ہے ابھی منظر عام پہ آئی، اس میں زیادہ تر جو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے اس کو پائلٹ کو ٹھہرایا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ابھی تمام حقائق کھل کے نہیں آئے۔ جب تک وہ جو باکس ہے جس میں واضح ریکارڈ ہوتی ہیں، ابھی اس کے حوالے سے فرانسک رپورٹ جاری ہے، اور فرانسیسی کمپنی کے جو ماہرین ہیں وہ ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی تمام جب وہ باکس کھلے گا اور اس میں جو آوازیں آ رہی ہیں اور کیوں وہ عمل درآمد کرنے سے قاصر رہا پائلٹ، یہ بھی حقائق بعد میں تھا۔ مگر ایک بات کنفرم ہے، جو اتنے ایک دوسرے پر بلیمنگ کرتے ہیں تو اس سے قوم میں میوسی آتی ہے، قوم حقائق سے پرے جاتی ہے، اور قوم کو کچھ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ پاکستان میں کوئی جسٹس نظر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، صرف یہی نظر آ رہا ہے کہ سارے برے ہیں سیاستدان، اور ہوں گے بھی مگر مسیحا کوئی نہیں ہے، اور یہ کہ ڈیلیورنس کوئی نہیں ہے، اور پریکٹیکلی پرفارمنس امپرومنٹ کوئی نہیں ہے، لوگوں کو بیسک رائٹ جو ملتے ہوئے وہ نظر نہیں آتے، انصاف ملتا ہوا نظر۔ اگر ٹھیک ہے آپ کے پاس مسائل نہیں ہیں، مگر جو کام کرنے والے ہیں گورنمنٹ وہ تو کر سکتی ہے، شکایات کا ازالہ کر سکتی ہے، انصاف دے سکتی ہے، ملاوٹ مافی کا خاتمہ کر سکتی ہے، مہنگائی کو کنٹرول کر سکتی ہے، پھر اس کا نام کیا ہے، چیزوں کی پیداوار کی گروتھ بڑھا سکتی ہے۔ اب ٹڈی دل جو ہے اس نے تباہی مچائی، 3-4 ماہ سے تباہی مچا رہی تھی، اپنے آپ کو الزامات سے بری کرنے کے لیے وزیر پنجاب نے صرف ایک ہیلی کاپٹر بھیج
دیا. ترکی سے آیا ہوا ہیلی کاپٹر اس سے پہلے جو تھا وہ بھی جو اسپیشل ہیلی کاپٹر منگوایا وہ بھی کوئی کام نہ آیا. بس یہی خبر آتی ہے کہ اتنی 1000 ایکڑ سے وہ ٹڈی دل جو ہے نا اسپرے کے خاتمے کے لیے اسپرے کر دیا گیا. مگر حقیقت میں ہر سال ٹڈی دل آتا ہے اور ٹڈی دل کے متعلق کوئی بھی اس گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی کہ اس کو پہلے سے ہی پلاننگ کی ہوتی ہے. اب اتنا زیادہ پھیلا ہوا، اتنی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. جب کوئی چیز کی کمی ہوتی ہے تو پھر وہ چیز لازماً مہنگی ہو جاتی ہے. آج ٹماٹر پاکستان میں 10 روپے 15 روپے 20 روپے کا بک رہا ہے کیونکہ پروڈکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے. وہ بھی دور تھا جب پاکستان میں 300 400 روپے تک ٹماٹر بکا. تو لہٰذا مس مینجمنٹ اور ان کی لاپرواہیوں سستیوں کا ازالہ پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. مہنگی چیزیں خریدنے کی صورت میں، چیزوں کا فقدان ہونے کی صورت میں، یا بے روزگاری بڑھنے کی وجہ سے، یا ہر چیز کی ڈسٹربنس کی وجہ سے، یا جو پاکستانی قوم میں جو ان کی پالیسیز جو ہے مایوسی پھیلتی ہے. پھر وہ لوگ جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اس کا اپنے شکار کرتے ہیں اپنے غلط ایجنڈے کے تحت. کسی کو لوٹ لیا، کسی کی مرڈرنگ کر دی، یا کسی کے بتہ مافیا، لینڈ مافیا، یا ہر کوئی ناجائز طور پہ جو غلط قسم کے ٹول کر کے اپنی آپ کے لیے سازشیں پیدا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو گورنمنٹ نکیل نہیں ڈال سکتی. اور یہ چونکہ ان کی ہی غلط پالیسیز کی وجہ سے پروان چڑھتے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں جو ایسا نہیں ہوتا. 2 لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، یا تو کمزور لوگ بھوکے مرتے ہوئے کسی بھی غلط ایسی چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں جو قانون اجازت نہیں دیتا، یا پھر وہ طاقتور شخصیات جو قانون کو کھلونا سمجھتے ہیں اور اتنے شاطر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ قانون ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کیونکہ ہمارے لنکس ہیں، کیونکہ ہم میں اسٹرینتھ ہے، ہم اپنی مرضی سے قانون بناتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے قانون توڑتے ہیں. تو لہٰذا غریبوں کا مجبوری کے تحت قانون کو ہاتھ میں لینا، اور ان بڑے سیاستدانوں کا جتنے بھی ہیں، چاہے رننگ گورنمنٹ میں تو زیادہ ہوں گے، تو چاہے اوپوننٹ میں ہوں، اپوزیشن میں ہوں، تو ان کا قانون کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا اور ٹھٹھا کرنا. تو لہٰذا پاکستانی قانون کو دونوں ہی چیلنج کرتے نظر آتے ہیں. امیر اپنی طاقت اور عہدے کے بل بوتے پہ چاہے کسی ادارے میں بیٹھا ہو، چاہے کوئی سیاستدان ہو، تو غریب مجبوری کے تحت قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. جب یہ غریب کو قانون کو ہاتھ میں لینے پہ کہیں نہ کہیں سٹکا دیا جاتا ہے اور اس کو دہشت گرد کبھی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کو کوچ چھڑ اور تمغے سجا لیے جاتے ہیں. جبکہ امیروں کی دہشت گردی اور ان سیاستدانوں کی دہشت گردی اور وڈیروں کی دہشت گردی جہاں جہاں بھی خطے میں ہو رہی ہوتی ہے، پورے پاکستان میں ہو رہی ہوتی ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتی. اور ایسے میں ہمیشہ غریب اس لیے مار جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے، اس کے پاس بہتر پلاننگ نہیں ہوتی، اس کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہوتی، اس کے لنکس کمزور ہوتے ہیں. لہٰذا وہ ایک تمغہ سجوانے کے لیے پولیس فورس کو وہ یوز ہو جاتا ہے. تو لہٰذا میں یہ نہیں جا رہا. لہٰذا خرابیاں دونوں طرف سے ہیں، عمرہ کی طرف سے، سیاسی اثر رسوخ والوں کے جو وہ قوانین کو دچیاں بکیر دیتی ہیں، اور کمزوروں کی طرف سے بھی. تو ایسے میں جو پازیٹیو کریکٹر جو ہے وہ نظر نہیں آتا، جو قوم کو ایک کرے، قوم کو ویژن دے، قوم کو ایک راستہ متعین کرے، اور پھر قوم ترقی کی طرف گامزن ہو، یا قوم میں خوشیاں ہوں اور قوم خوشی کے ساتھ حکومت کے اقدامات کو ایکسیپٹ کرے یا قوانین کی پاسداری کرے. ایون جو گورنمنٹ ماسک نہیں لوگوں کو پہنا سکتی، جو لوگ چینی مافیا، آٹا مافیا اور پیٹرول مافیا، چکن مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکتی، اس نے پاکستان کو کیا ڈائریکشن دینی ہے اور نئے پاکستان کی نویس سنانی ہے اور پاکستان کی امنگوں کی ترجمان بننا ہے اور ترقی کا مسیحا بننا ہے. یہ بس ایسے ہی ہے جیسے ٹک ٹک کرکٹ کی زبان میں ٹک ٹک کرتے کوئی آؤٹ ہو جائے. تو یہ آؤٹنگ ہی پرفارمنس ہوتی ہے کہ ہر کوئی بھوکا مارا ہے، اور یہ کہنا کہ جو بچ گیا وہ نئے پاکستان میں چلا گیا، اور وہ اس کا نام کیا ہے کامیاب، اور اس کو نیا اپنا جنم دن مبارک یا نئی زندگی مبارک ہے، وہ بچا کے اگلے دن میں چلا گیا. یہی تو فی الحال صورتحال نظر آ رہی ہے. جبکہ یورپ میں دیکھا جائے
تو دیکھا جائے تو لوگ اتنے خوشحال ہیں کہ وہ ذرا سا بھی ایک اپنا سپورٹ یا ایک ذرا سی آسائش میں بھی کمی برداشت نہیں کرتے، پورا ملک باہر آ جاتا ہے، ادھر جو مرضی لوٹ گسوٹ کر کے تباہ کر دے، قوانین کے عدم فقدان، قوانین کے فقدان کے باعث، یا ملاوٹ مافیا، ہر طرح کے مافیا، تو وہ ان کو پاکستانی قوم ہمیشہ سوئی ہوئی. تھینک یو وکاس غوری صاحب، تھینک یو فار ویونگ ٹو می. تو وہ پاکستانی قوم سوئی ہوئی کیوں؟ کیونکہ وہ ناامید ہے، نہ لیڈرشپ کے حوالے سے ناامید، قوانین میں انصاف نہ ملنے کے باعث ناامید، اور پھر وہ خدا سے بھی ناامید، کیونکہ وہ ان کو کوئی آسرا ہی نظر نہیں آتا کہ وہ اپنی آواز بلند کر سکیں. بددستور قوم سوئی ہوئی ہے، اور یہ پاکستان کا نظام ایسے ہی لگتا ہے جیسے اللہ توکل چل رہا ہے، اور اس کی منزل کیا ہوگی اس بیڑے کی جس میں ملا ہی نہیں، بلکہ ملا جو چلانے والا ہی نہیں، بلکہ جو چلانے والا خود اس جہاز کو ڈبو دے یا کشتی کو ڈبو دے، اور وہ سمجھے کہ میں تو تیراک ہوں اور میں تو تیر کے نکل جاؤں گا، ان کا ڈوبنا ہی اچھا ہے کیونکہ یہ ایک بوجھ ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کرم کرے. اب تو کرونا نے پنجے کاٹ دیے، اور ہم جس طرح بھارت کی زیادتیاں ہو رہی تھیں، بھارت اگر کشمیر میں 2 کشمیریوں کو یا 5 کو روز اگر ڈیتھ نہیں کرتا ہے، تو ادھر بھی دیکھیں اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے کہ روز کے 300 400 ادھر 200 260 70 مار رہے ہیں. تو لہٰذا قوانین کو چیلنج کرنا، خدا کی عوام مخلوق کو مایوسی میں لے کے جانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو قوم کو مایوسی کی طرف لے کے جائیں. کیونکہ قوم جب مایوس ہوگی خدا سے تو پھر وہ شیطانیت کے چنگل میں پھنس جائیں گے، اور پھر وہ اس طرح کی خودکشیاں کوئی کرتا نظر آتا ہے، کوئی قتل و غارت کرتا نظر آتا ہے، کوئی انسانیت کی تذلیل کرتا نظر آتا ہے. تو جبکہ مسلمان کی تو ڈیفینیشن ہی ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھی باتوں کو لوٹ کر سکیں، اور ہمیں سینس دے کہ ہم اچھی چیزوں کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل بھی کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم کوئی بھی ایسی بات کی طرف راغب ہو جو تعصب پہ مبنی ہو، جو ہٹ درمی پہ مبنی ہو، جس میں کوئی تباہی کا سبب ہو. اوکے، خدا حافظ.